الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الأمين وآله وأصحابه أجمعين والعاقبة للمتقين. محترم خواتین حضرات سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. فلما بلغ معه السعي قال یا بنی انی ارى فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى قال یا ابا تفعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین. فلما اسلم وتله للجبین ونادینه ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا كذلك نجزی المحسنین وان هذا لبلاء المبین وفدیناه بذبح عظیم وترکنا علیہ فی الآخرین سلام علی ابراہیم كذلك نجزی المحسنین انہ من عبادنا المؤمنین. صدق اللہ مولانا العظیم. سورہ صافات کی کچھ آیتیں تلاوت کی ہیں، ترجمہ سماعت فرمائی. اس کے آگے روانی میں انشاءاللہ آگے بات آئے گی. اللہ تعالیٰ نے اس سورہ کو شروع کیا ہے والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتالیات ذکرا ان الہکم لواحد. قطار در قطار صف باندھنے والوں کی قسم ہے. اس میں ہمیں تعلیم دی جا رہی ہے جب کبھی تمہیں کسی جگہ جمع ہونے کا موقع ملو صفیں باندھو، ایک ڈسپلن میں نظر آؤ. یہ ڈسپلن مسلمانوں سے یورپ نے سیکھا ہے اور آج ہر جگہ یورپ میں ہر مقام پر سنجیدگی متانت کے ساتھ بوڑھے بڑے جو کوئی ہوں ایک لائن میں اپنی جب آتے ہیں جو جگہ ملتی ہے اپنی جگہ پہ ٹھہرتے ہیں. یہ نہیں کہ اپنے وسیلے بتا کر، اپنے حالات بتا کر، اپنی سپیریارٹی بتا کر، اپنے عہدے بتا کر آگے گھسنے کی کوشش یا اپنی طاقت کے بل پر آگے گھستے نہیں. اور آج بھی ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش کے مسلمانوں کا حال یہ ہے. یہ اس آج کے خطرناک ماحول میں بھی اگر اعلان ہو جائے فلاں چوراہے پر کچھ سامان بٹ رہا ہے لوگ ٹوٹ پڑیں گے، حالانکہ اسلام کی تعلیمات کے خلاف ہے. قرآن دیکھیے ایک ایک بات میں آپ کو مجھے زندگی کے معاملات میں عمل کرنے کے لیے عملی دعوت دیتا ہے. پھر ان کی قسم جو ڈانٹتے پھٹکارنے والے ہیں. اب یہ کون ڈانٹتا پھٹکارتا ہے؟ وہ کفار مشرکین کی روحیں جب نکالتے ہیں تو انہیں ڈراتے ہیں، مارتے ہیں، اور مومنین کی روحیں نکالتے ہیں تو بڑے پیار سے بڑے محبت کے ساتھ نکالتے ہیں. پھر ان کی قسم جو کلام نصیحت سنانے والے ہیں اور ان سب کا مقصد بنیادی طور پر یہ ہے کہ تمہارا خدا تو ایک ہے. سارے مسلمان مانتے ہیں خدا ایک ہے. یہ بار بار اللہ تعالیٰ قرآن میں اپنے ایک ہونے کا ذکر کیوں فرما رہے ہیں؟ اس لیے کہ تم اللہ کی ذات میں تو اس کو ایک مانتے ہو، اس کا بیٹا نہیں ہے، اس کا باپ نہیں ہے، بھائی نہیں، بیوی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے. لیکن اللہ کے اختیارات، اللہ کے صفات، اللہ کے حقوق، اس میں تم نے بے شمار لوگوں کو شریک کر کے رکھا ہے. کن کن کے آگے تمہاری گردنیں جھک جاتی ہیں. رکوع کی جیسی کیفیت میں تم ان کی تعظیم کرتے ہو، بعضوں کے آگے تو سجدہ ریز ہو جاتے ہو. کتنوں کی منتیں مانگتے ہو، کتنوں کی قسمیں کھاتے ہو، کتنوں کے بارے میں یہ تصور ہے کہ ان کی دعا، ان کے کچھ کہہ دینے سے میرے اولاد ہو جائے گی، مجھے ترقی مل جائے گی. یہ اللہ تعالیٰ کے اختیارات ہیں، یہ اس کی صفات. کتنوں کے بارے میں یہ خیال ہے کہ ہزاروں میل دور بیٹھے ہیں لیکن اگر ہمارے بارے میں کوئی ایک لفظ غلط کہوں گا تو انہیں پتہ چل جائے گا. یہ صفات اللہ کی ہیں، یہ حقوق اللہ کے ہیں، یہ اختیارات اللہ کے ہیں، جس کو ہم سمجھ رہے ہیں کہ دوسرے بندے بھی اس کے اندر شریک ہیں، وہ بھی یہ تمام کام کر سکتے، نہیں کر سکتے. اللہ نے جس کو جو خود دیا ہے وہ محدود ہے اور اللہ کی تمام چیزیں لامحدود ہیں. کون ہے وہ؟ رب السماوات والارض وما بینہما ورب المشارق. زمین و آسمانوں کا اور ان کے درمیان کی تمام چیزوں کا مالک ہے.
सारे मशरिक़ों का मालिक है। हमने आसमान दुनिया को जीनत से, चांद तारों से, सूरज से आरास्ता किया है और शैतान सर्कस से महफूज कर दिया। अब पहले की तरह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत के बाद पहले की तरह शयातीन मलाउल आला की बातें नहीं सुन से, हर तरफ से मारे पुकारे जाते हैं। और जब कभी कोई करीब आकर एक आध बात सुन लेता है तो फिर इल्ला मन खतिफल खतफत अफादबहु शिहाबुन साखिब, एक शोला उसका पीछा करता है, मेटेरॉइड्स पीछा करते हैं। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनसे पूछिए तुम्हारी पैदाइश मुश्किल है या उन चीज़ों को जो हमने पैदा किया है? जरा गौर करके देखो। आज ये चीज़ें एक जाहिल इंसान के लिए जो पढ़ा लिखा नहीं है, मदरसा नहीं गया, किताब कलम को हाथ नहीं लगाया, वो भी बैठकर वीडियो में इंसानी तख्लीक के बारे में जान सकता है, देख सकता है, प्रैक्टिकली देख सकता है, वो वीडियो देख सकता है कि कैसे एक हकीर से जरसुमे को अल्लाह ताला एक औरत के पेट में, उसके रहम मादर के अंदर 3 पर्दों के अंदर ये कारीगरी हो रही है। और कारीगरी शिफ्टों में कारीगरी की जा रही है, लेकिन कारीगर नजर नहीं आ रहे, आपको काम करने वाले नजर नहीं आ रहे। और खुद ब खुद वो शक्ल पे शक्ल बदलती चली जा रही है। 9 महीने में इंसानी शक्ल दे दी गई। वो एक हकीर से जरसुमे को जो सादी आंख से नजर भी नहीं आता, बगैर माइक्रोस्कोप के देख भी नहीं सकते, 9 महीने के बाद में दुनिया में लाता है शक्ल से। और ऐसे जब दुनिया में बंदे की आमद होती है, अल्लाह ताला अपने बारे में फरमाता है तबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन, बड़ा बाबरकत है, बेहतरीन तख्लीक करने वाला। इंसान की तख्लीक अल्लाह ताला ने खुद उसकी तारीफ की है। क्या इन लोगों को हमने लैसदार गारे से पैदा नहीं किया? इस पर ये हैरान होते हैं, परेशान होते हैं और आपको देखकर मजाक उड़ाते हैं। वो इज़ाराओ आयत यस्तस्खिरो, इसके अलावा भी अगर कोई निशानी देख लें तो ये हंसी मजाक जिंदगी में टाल देते हैं। क्या इनका सवाल यह कि मरने के बाद दोबारा हमारा जिस्म जो ज़र्रे ज़र्रे में बढ़ गया, हवाओं ने उड़ा कर कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया, फिर जिंदा किए जाएंगे? ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे कहिए फ़इन्नमा हिया ज़जरतुन वाहिदतुन फ़इज़ा हुम यंज़ुरून, एक झिड़की होगी, ये तीसरा सूर होगा, तमाम अपनी अपनी कब्रों से निकल के अल्लाह के सामने उसकी हम्दो सना करते हुए हाजिर हो जाएंगे और कहेंगे कालू या वैलना हाजा यौमुद्दीन। और उस वक्त उनके जो सब कॉन्शियस में, तहतु शऊर में वो बात थी कि हमारा रब एक है, क़यामत होगी, हम हमेशा के लिए है नहीं, हमेशा रहेंगे नहीं। और जिस क़यामत का जिक्र अल्लाह ने हमें उस वक्त आलम अरवाह में बताया था, आज वो पूरा होने के लिए, आज क़यामत का दिन है। हादा यौमुल फ़स्ल, फैसले का दिन, अल्लज़ी कुंतुम बिही तुकज़्ज़िबून, जिसको तुम लोग झुठला रहे थे। गैर के अलावा इन जालिमों को, इनके साथियों को, इनके माबूदों को, जिन्होंने अल्लाह को छोड़कर इन सब की परस्तिश और बंदगी कर रखी थी। ये मक्के वाले कहते हैं आइन्ना तारिकु आलिहतिना लिशायरिन मजनून, ये तो शायर हैं मजनून, औज़ु बिल्लाह, इन पर दीवानगी के आसार हैं। इनके एक आदमी के कहने पर हम अपने बाप दादा के तरीक़ों को छोड़ देंगे। देखिए ये वो आयतें हैं जिसके बारे में मुझे और आपको सोचना ज़रूरी है। मेरे और आपके आज भी ख़ानदानों में, अजीज़ों में, रिश्तेदारों में मुख्तलिफ़ किस्म की बिदअतें दराई हैं। और ये 3 ओकेजन्स पर बराबर आप इसको मुलाहिज़ा फरमा सकते हैं। एक, घर में किसी के पैदाइश हो जाए मुसलमान के, दूसरा शादी ब्याह के मौके पर, तीसरा मौत मट्टी के मौके पर। आखिर ये तमाम काम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या हमको बताने नहीं आए? आपके ज़माने में बच्चे पैदा नहीं हुए, खुद आपकी बेटी के 2 बेटे पैदा हुए, हज़रत हसन, हज़रत हुसैन। आपने क्या किया? 7वें दिन अकीक़ा किया, बाल निकाले, नाम रखा, और क्या करें? लड़के हैं तो हुक्म दिया 2, और साहब इस्तिताअत हो तो 2 बकरे ज़िबा करो, लड़की हो तो 1 करो। शादी के मौके पर बिल्कुल लड़की को निकाह से पहले देख लो, कहीं उसके अंदर कोई खामी और ऐब तो ना हो। अब उसके बाद में महर, निकाह के दिन महर अदा कर दो उसका, इसलिए कि उस रकम के इवज़ उस औरत को तुम अपने लिए हलाल कर रहे हो। और फिर दुनिया में ऐलान करो, चाहे वो मुख्तसरी क्यों ना हो, एक छोटी सी दावत करो, वलो बिशाशा, छोटा बकरी का बच्चा क्यों ना, उसे ज़िबा करो, खाने की दावत करो। अवलिम, ये रसूल का हुक्म है, वलीमा करो। और जब
انتقال ہو جائے ایک خاص عمر کے بعد میں، انا للہ و انا الیہ راجعون، قریب کے جتنے رشتہ دار ہیں اطلاع دے دو، اور جلد سے جلد اس کو اس کے ٹھکانے، اس کی منزل کی طرف پہنچانے کی کوشش کرو۔ نماز جنازہ ہو جائے، غسل ہو جائے گا، نماز جنازہ ہو جائے گی، قبرستان لے جائیں گے، تدفین ہو جائے گی، واپس آ جائے گا۔ اس کے بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی معاملہ نہیں کیا۔ آپ کی حیات طیبہ میں 3 بیٹیاں اس دنیا سے رخصت ہوئی، حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا۔ 3 بیٹیاں ذبح ہوئے، انتقال فرمائی۔ بے شمار صحابہ اکرام شہید ہوئے ہیں، طبعی موتیں واقع ہوئی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے گھر والوں کے لیے کچھ کرنے کا حکم نہیں دیا۔ حضرت جعفر جو آپ کے تقریباً مشابہ تھے، جنگ موتا میں شہید ہوئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی تو حضرت عائشہ سے فرمانے لگے کہ عائشہ، جعفر کے گھر والوں کے لیے کچھ پکا کر بھیجو، وہ لوگ غم میں مشغول ہوں گے۔ آج ہمارے گھروں میں انتقال ہوتا ہے تو ہمارے ساتھ ہمارے رشتہ دار کے تدفین کے لیے جو لوگ آ کر قبرستان جا کر واپس آتے، ہم ان کو گھر میں بٹھا کر کھانے کھلاتے۔ پوچھ سکتا ہوں میں کس خوشی میں؟ ابا کا انتقال ہوا تو کیا یہ سمجھ کے کھلا رہے کہ جان چھوٹی؟ عزیز دوست رشتہ دار کا انتقال کس خوشی میں؟ اور تو کھانے والوں کو حیا شرم نہیں ہے؟ کس منہ سے کھا رہے ہو یا تم؟ ابھی تم ایک انسان کو، اپنے جیسے بندے کو زمین میں دفن کر کے آ رہے ہو، ہیبت سے کانپنا چاہیے تھا، دل میں خوف ہونا چاہیے تھا، لرزتے ہوئے گھر کو جانا چاہیے تھا، میری بھی موت کبھی بھی آ سکتی ہے۔ وہاں بیٹھ کے مزے سے کھا رہے ہیں، ہر گھر والے تواضع پہ تواضع کیے جا رہے ہیں۔ گھر والوں کو کس بات کی خوشی ہے؟ ایک گھر والا کم ہو گیا، یہ خوشی ہے؟ نعوذ باللہ۔ پیدائش کے موقع پر عقیقہ کرو نہیں، بیگم کا چھلا ضرور کریں گے ہم۔ شادی کے موقع پر ولیمہ کرو نہیں، ہم تو لڑکی والوں پر بوجھ ڈال کر کھانے کی دعوت لیں گے، اپنے 100-150 آدمیوں کو ہم بھی لے جائیں گے، مہر وقت پہ نہیں دیں گے ہم۔ کون دیتا کون لیتا؟ اب بتائیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہم دعویٰ کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم دین کامل لے کر آئے، ہم انہی کی تعلیمات کو جھٹلا رہے ہیں، قولن و عملاً دونوں طریقے سے ہم نعوذ باللہ رد کر رہے ہیں۔ پھر اللہ یہ کیوں فرما رہا ہے؟ یہ مکے والے کیوں نہیں عمل کرنا چاہتے؟ وہ جانتے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو تعلیمات لے کر آئے ہیں بہت ہی سخت ہے، اس میں رنگینیاں نہیں ہیں، اس میں مزے نہیں ہیں، ایک سیدھی سادی سپاٹ زندگی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے یہ سیدھی سادی زندگی بسر کرو، پھر جتنے لوازمات دنیا میں جتنی چیزیں تم مزوں کی دیکھ رہے ہو، شراب، دوسرے مزے، عورتیں، یہ تمام چیزیں جنت میں تم کو ملیں گی۔ 70 قسم کی شراب تو اللہ پہ لائے گا۔ تمہاری من مانی بیویاں، عورتیں، ان کے علاوہ حوروں کو جتنی تعداد میں مانگو گے اللہ تعالیٰ عطا فرمائے، کریں گے کیا؟ ایک وقت میں تو تعلق ایک ہی سے ہوگا نا، مانگیے جتنے چاہے مانگیے۔ اور مومنوں کو تو اللہ تعالیٰ 2 ہو رہے تو پرانی بیویوں کے علاوہ ویسے ہی دے دے گا۔ اللہ چاہتا کیا ہے؟ زمین پر جب تک رہو اپنے اعصاب کو، اپنے آنکھوں، کانوں، ہاتھوں، پیروں کو قابو میں رکھو، اللہ کی اطاعت اور رسول کی پیروی میں گزارو، تب کہیں جا کے یہ تمام چیزیں تمہیں ملیں گی۔ اللہ کے چنندہ بندے انجام بد سے محفوظ ہوں گے، ہر طریقے کی نعمتوں میں سے ان کو نوازا جائے گا، تختوں پر آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، شراب کے چشموں سے ساغر بھر بھر کے ان کے درمیان پھرائے جائیں گے۔ یہ چمکتی ہوئی شراب جو پینے والوں کے لیے لذت ہوگی، نہ اس شراب سے ان کے جسم کو کوئی نقصان پہنچے گا، نہ عقل خراب ہوگی۔ اور ان کے پاس نگاہیں جھکا کر رہنے والی خوبصورت آنکھوں والی عورتیں ہوں گی، ایسی نازک جیسے انڈے کے چھلکے کے نیچے چھپی ہوئی جلی۔ کیا کیا چیزیں، کیا کیا مثالیں دے کر اللہ بتا رہا ہے، تم ذرا سا دنیا میں کنٹرول کر لو، آخرت میں کیا دوں گا تم کو۔ بندے کو اسی دنیا میں چاہیے جو کچھ چاہیے اسی دنیا۔ آیت نمبر 75 سے پیغمبروں کا ذکر شروع ہو رہا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر ہے 75 میں، وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحًا فَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ۔ ایک خاص بات پھر میں دوہراؤں آپ کے سامنے کہ نبیوں نے اپنی مشکل گھڑی میں، ہر تکلیف کے وقت میں اللہ کو پکارا، اور اللہ فرما رہا فَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ، ہم بہترین جواب دینے والے۔
950 سال کے بعد میں حضرت نوح علیہ السلام نے دعا کی، اللہ کا عذاب آ گیا طوفان کی شکل میں، پھر اللہ نے کیا کیا، وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ، ہم نے ان کو اور ان کے گھر والوں کو بچا لیا سوائے بیوی کے اور بیٹے کے۔ بیوی ڈوب کے مر گئی اس لیے کہ وہ اپنے شوہر پر ایمان نہیں، بیٹا باپ پر ایمان نہیں لایا، ڈوب کر مر گیا۔ آگے چل کر پھر اللہ تعالیٰ دوسرے 83 میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر فرمایا، اِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ، اپنے باپ سے قوم سے کہا کن چیزوں کی بندگی کر رہے ہو، یہ جھوٹی گھڑی ہوئی چیزیں، اللہ کو چھوڑ کر گھڑے ہوئے معبود چاہتے ہو؟ وَمَا ظَنُّكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ، اللہ کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے، رب العالمین کے بارے میں جو پوری کائنات کا خالق و مالک ہے۔ پھر چونکہ قوم ایک میلے میں ایکسپو میں جا رہی تھی، کہا کہ چلو، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا انی سقیم، آئی ایم ناٹ فیلنگ ویل، نہیں آج طبیعت ٹھیک نہیں آؤں گا۔ جیسی وہ لوگ چلے گئے، فوری ایک ہتھوڑا لیا، شاہی مندر میں گھس گئے اور ہر بدھ کے ساتھ پہلے بات چیت کی، کوئی جواب نہیں ملا تو کسی کے آنکھ ناک ٹانگ توڑ کر واپس آ گئے۔ قوم نے آپ کے لیے بڑی سی آگ دہکائی اور اس میں جھونک دیا، اللہ تعالیٰ نے اس آگ کو گلزار بنا دیا۔ باپ سے بات چیت ہوئی، باپ نے دھمکی دی اگر میری بات نہیں مانو گے تو پتھر وَهْجُرْنِي مَلِيًّا، مار ڈالوں گا تمہیں پتھر مار کر، نکل جاؤ یہاں سے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ہاں انی ذاہب الی ربی سیہدی، میں اپنے رب کے راستے کی طرف جا رہا ہوں، وہ مجھے ہدایت دے۔ پھر دعا کی، جوانی میں ہے، عراق سے نکل رہے ہیں، دعا ہو رہی، ربی حب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے صالح اولاد دے۔ آج یہ بھی ہمارے لیے نصیحت ہے، آج نہیں کل کسی کی شادی ہوگی، جس کی ہو چکی ہے اولاد نہیں ہوئی، اللہ سے دعا کیجئے، اللہ بیٹا دے، اولاد دے، بیٹی دے، جو بھی دے تو مالک نیک اور صالح دے۔ آخر کار اللہ نے دعا قبول فرمائی۔ اب یہاں وہ ذکر ہے اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ہاجرہ کو ولادت کے فوری بعد فلسطین سے لا کر مکہ مکرمہ کے پاس چھوڑے اور واپس چلے گئے، سالانہ آتے ہیں دیکھتے ہیں۔ اب اس وقت آئے جب بیٹا جوان ہو چکا ہے، بازو برابر ہو چکا ہے، اللہ تعالیٰ نے خواب دکھا دیا، فوری بیٹے کو بلایا اور کہنے لگے بیٹا میں نے آیات شروع میں تلاوت کی تھی، فلما بلغ معه السعی قال یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک، بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ بولو کیا کام ہے؟ کیا میں نے اور آپ نے اپنی اولاد کی تربیت ایسی کی ہے کہ ان کا جواب ہو یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، ابا جان جو حکم ملا ہے اس پر عمل کیجئے، آپ مجھے صابروں میں سے پائیں گے۔ اولاد کیا جواب دے گی؟ اولاد سے پہلے جو بیویاں ہیں ہماری جواب دے گی، عرب کی گرمی میں سٹیا گئے، بڑے میاں جانے کا وقت تمہارا ہے، میرے بچے کو معصوم کو دنیا نے دیکھا، اس کو کیوں؟ یہ تربیت ہماری ہو رہی، حالانکہ سب دیندار ہیں، سب دیندار ہیں، لیکن یہ قرآن کی یہ چیزیں ہمیں یاد نہیں ہیں کہ کس طریقے سے اولاد کی تربیت ہو، تب کہیں جا کر وہ سیدھے راستے پر آئے گی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس اندیشے سے کہ کہیں بیٹے کی محبت، ابھی انتہائی بڑھاپے کے عالم میں 80-90 سال کی عمر ہو چکی، بیٹا جوان ہے، کہیں محبت کی وجہ سے اگر ہاتھ کانپ گیا تو اللہ کے ساتھ محبت میں فرق آ جائے گا، منہ کے بل لٹا دیا وہاں پہ، فلما اسلم وتلہ للجبین، ناتھے کے بل لٹا دیا اور چھری چلا دی۔ آخری وقت میں اللہ کے پکار آئی، ونادینا ان یا ابراہیم، ہم نے پکارا اے ابراہیم، قد صدقت الرؤیا، ہم نے تو خواب دکھایا تھا، لیکن یہ میرے عام انسانوں کا خواب نہیں ہے، نبیوں کا خواب اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام فوری تیار ہو گئے، ان کذالک نجزی المحسنین، ہم نے دیکھ لی تمہارے دل کی کیفیت کو، بھانپ لیا ہم نے کہ تم نے ایک لمحے کا توقف کیا بغیر، انتظار کیا بغیر، بیٹے کے گردن پر چھری رکھ کے تم نے چلا دی، لیکن ہم نے کیا کیا؟ ذرا دیکھو، جب آنکھ کھولی تو دیکھا بیٹے بازو کھڑے ہوئے ہیں، سامنے مینڈا ذبح ہو کے پڑا ہوا ہے۔ جبرائیل نے سیکنڈ کی دیری کے اندر حضرت اسماعیل کو ہٹایا، مینڈے کو رکھ دیا، چھری چلی تو مینڈے پر، اور اللہ فرما رہا ہے
اے میرے بندے، اے ابراہیم میرے خلیل، یہ جو امتحان تھا یہ معمولی نہیں تھا، ان ھذا لہو البلاء المبین، یہ بہت بڑی آزمائش تھی، بہت بڑی آزمائش، جوان بیٹے کو ذبح کرنا معمولی، اور فدیناہ بذبح عظیم، دیکھو ہم نے کیا کام کیا، آپ کے اس عمل کو قیامت تک کے لیے جاری و ساری کر دیا۔ اب جو کوئی حج اور عمرہ کے لیے جائے نہ جائے، اپنے گھروں میں عید الاضحیٰ منائے گا، صاحب استطاعت ہوگا جانور کی قربانی دے گا، حج کے لیے جائے گا قربانی دے گا، عمرے کے لیے جائے گا قربانی دے گا، گھروں میں بیٹھا ہوا عید الاضحیٰ منائے گا، قربانی دے گا۔ وہ ترکنا علیہ فی الآخرین، اب بتائیے جو دعوے دار ہیں اور کہتے ہیں کہ حضرت اسحاق علیہ السلام یہ ذبیحہ تھے، تو ان کے پاس ہر سال یہ قربانیاں کیوں نہیں ہوتی؟ یہ ہزاروں لاکھوں جانور سے مسلمانوں کے ہاں قربان کیوں ہوتے ہیں؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، یہ حضرت حاجرہ کی سنت ہے، کعبۃ اللہ کے درمیان صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنا حضرت حاجرہ کی سنت ہے۔ غور کر کے دیکھیے، ہمیں ڈائلاگ کے لیے موقع دے رہا ہے اللہ تعالیٰ، یہ واقعات تم جانو۔ اس کے بعد کئی پیغمبر کا ذکر ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، الیاس علیہ السلام، لوط علیہ السلام، یونس علیہ السلام، ان کا ذکر ہے کہ تبلیغ کر دیے، اپنی دانش میں یہ سمجھے کہ تبلیغ کا حق ادا کر دیا، قوم کو دھمکی دی اور ایک بھری ہوئی کشتی میں بیٹھ کر نکل گئے وہاں سے، جبکہ اللہ کا حکم ابھی نہیں آیا تھا ہجرت کرنے کے لیے، اور آخرکار وہاں پر سمندر میں طوفان آیا، کشتی چلانے والے نے کہا کہ میری کشتی میں کوئی ایسا بندہ ہے جو اللہ کی کوئی نافرمانی کر کے بھاگا ہے، لہٰذا کون ہے بولو، اب کون بول سکتا ہے؟ قرآن اندازی کی گئی، لاٹری کی گئی، حضرت یونس علیہ السلام کا نام ملا، ایسی نام نکلا، سمندر میں پھینک دیا، اور لگتا ہے کہ کشتی کے بعد وہ کوئی بڑی سی مچھلی منہ پر کھولے ہوئے چل رہی تھی، فوری نگل لیا۔ جیسے ہی حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں گئے، انہیں احساس ہوا کچھ غلط بات ہوئی ہے، کچھ مجھ سے غلطی ہو گئی، کوئی کوتاہی ہو گئی ہے مجھ سے، کہ اللہ تعالیٰ نے اچھے خاصے کشتی میں سفر کرنے والے مسافر کو مچھلی کے پیٹ میں پہنچا دیا۔ تڑپ کے دعا کی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ 40 دنوں تک دعا کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں پھر زمین پر واپس لایا۔ اللہ فرما رہا فلولا انہ کان من المسبحین، اگر وہ تسبیح کرنے والوں میں نہ ہوتے، للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، قیامت تک وہ مچھلی بھی زندہ رکھی جاتی، حضرت یونس علیہ السلام بھی اس میں زندہ رہے۔ اب مچھلی کا پیٹ کوئی آپ کا میرا ڈرائنگ روم کا کمرہ نہیں ہے، اس میں کرسی وغیرہ بیٹھی ہوئی ہے، بازو کے روم کے اندر کچن ہے، چائے گرم کر کے لانے، کھانا پکا کے کھا لے اور آرام سے وقت گزارتے رہے، ٹھیک ہے اندر آئے، نو ایشوز نہیں۔ کس حالت میں 40 دن گزارے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ خود فرما رہے یہاں پر فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ، ہم نے ایک بڑی سقیم حالت میں ایک چٹیل زمین پر مچھلی نے لے جا کر انہیں انگل دیا، اور پھر ان کے کھانے کے لیے ہم نے انبتنا علیہ شجرۃ من یقطین، ہم نے ایک بیلدار درخت اگا دیا وہاں پر، اور پھر ایک لمبے عرصے کے لیے انہیں تبلیغ کے لیے انہیں بھیجا۔ یہ مکے کے لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے ایک بار تو ایک خواہش کرتے تھے کہ کوئی نبی ہوتا تو ہم دوسری قوموں سے بہترین امت ہوتے۔ اب دوسری چیز، اب ان کی دوسری خواہش کرتے وَلَوْ أَنَّ عِنْدَنَا ذِكْرًا مِنَ الْأَوَّلِينَ، اگر دوسری قوموں کو جو کتابیں ملی ہیں، اگر ہمارے پاس بھی ایسا کوئی ذکر، ایسی کوئی کتاب ہوتی، لَكُنَّا عباد اللہ المخلصین، یقین ہم اللہ کے چنندہ بندے ہوتے۔ فَكَفَرُوا بِهِ، آ گئی وہ کتاب۔ اے مکے والو، مکے میں کوئی لکھنا پڑھنا نہیں جانتا، کتاب نام کی کوئی چیز نہیں ہے، کلام ہے، شاعری ہے، اور شاعری کس قسم کی ہے دن رات تم سنتے ہو، جانتے ہو، فحش منکر اس کے اندر ہے، عورتوں کے ایک ایک عضو کے جسم کے حصے کی تعریف ہے اس کے اندر، یا پھر جہالت کے، بہادری کے، اپنے بادشاہوں کے، سخاوت کے قصے ہیں، بس اس کے علاوہ کیا ہے تمہاری شاعری؟ زبان بہت اونچی ہے، لیکن اس اونچی زبان میں بھی ہم نے وہ کلام نازل کیا ہے جس کے لیے ہم قیامت تک چیلنج دے رہے ہیں، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، ایک سورہ بنا کے لاؤ،
पूरी कायनात में जिस की मदद चाहते हो ले लो, सिवाय अल्लाह को छोड़कर। नहीं ला सके जवाब में। ये जिक्र तो आ गया लेकिन तुमने इनकार किया, तुम्हारी बदबख्ती है। लेकिन एक बड़ी तादाद बाद में ईमान लाते हैं, जिनके मुक़द्दर में नहीं था, वो सारे के सारे जंगे बदर में खेत होते। ये तो हम मक्की सूरों पर से गुजर रहे हैं। इसमें बड़े सूरह मैंने शुरू में अर्ज किया था, सूरह का नाम मेरे ख्याल में इतनी देर में आपके जहनों से निकल चुका है। ये 3 आयतें जो मैं पढ़ रहा हूँ ये आपको याद है, जहनों पे अब जोर दीजिए कि किस सूरे में है। सुबहाना रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून, सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। पाक है तेरा रब, है नबी साहब, पाक है आपका रब, इज्जत का मालिक उन तमाम बातों से जो लोग बना रहे हैं। सलाम है रसूलों पर और सारी तारीफ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए। जहनों पे जोर दीजिए। लेकिन इससे पहले अल्लाह ताला फरमा रहा है, हमने तय कर दिया है, वलक़द सबक़त कलिमतुना लिबादिनल मुरसलीन, अपने भेजे हुए बंदों से हम पहले वादा कर चुके हैं, यकीनन उनकी मदद की जाएगी। इन्नहुम लहुमुल मंसूरून, उनकी मदद की जाए। व इन्ना जुंदना लहुमुल गालिबून, अल्लाह की फौजें ही हमेशा कामयाब होगी। आप ये मत समझिए कि अफगानिस्तान में क्या हुआ। अफगानिस्तान में गैरों ने हमारे अपने लोगों को नहीं मारा, हमने कांधे दिए हैं। वो हमारी पीठों के पीछे से छुपकर उन्होंने वार किया। आज भी उन कौमों में हिम्मत का फुकदान है, जुर्रत का फुकदान है। जमीन पर उतरकर मैदानी जंग लड़ने की ताकत उनके अंदर नहीं है। आसमान से टेक्नोलॉजी की बुनियाद पर सिर्फ बारूद की बारिश तो कर सकते हैं, क्लस्टर बम गिरा सकते हैं, लेकिन मुकाबला, अहले ईमान का मुकाबला किसी हालत में नहीं कर सकते। और उनकी तबाही में उनका हाथ नहीं, इस उम्मत मुस्लिमा का हाथ है। कौन कौन है अपनी जगह जवाब दे, मुझे बताने की, नाम लेने की जरूरत नहीं है। कल क़यामत में कच्चा चट्टा सबका खुल के सामने आ जाएगा। फतवल्ला अन्हुम हत्ता हीन, ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब कुछ देर की मोहलत दीजिए, इनके हाल पर इन्हें छोड़ दीजिए। वह अब सिर्फ फसौफ युबसिरून, आप भी देखते रहिए, ये भी देखते रहेंगे। अन करीब हमारा आजा, जिस अजाब के लिए जल्दी में, अफाबी अजाबिना इस्ताजिलून, अजाब के लिए जल्दी मचा रहे हैं। फैज़ा नज़ल बिसाहतिम फसा सबाहुल मुंज़िरीन, जब ये उनके आंगन में सहन में उतरेगा उस दिन लोगों को बहुत बुरा देखा, मालूम होगा कि अरे हमको तो खबरदार किया गया था। अब आती है सुबहाना रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून, सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। 3 आयतें हैं। अमूमन आप और मैं सूरह फातिहा के बाद ज़ोहर, नमाज, असर, मगरिब, इशा, फ़र्ज़ में, सुन्नतों में इन्ना आतना कल कौसर पढ़ के निकल जाते हैं। वल असर, इज़ा जा नसरुल्लाह, कुल वल्लाहु, ये 3 आयतें भी पढ़ सकते हैं। हनफी फ़िक़ा के तहत कम मिनिमम 3 आयतें पढ़नी चाहिए सूरह फातिहा के बाद। तो याद कीजिए, याद कीजिए नहीं, याद है आपको। और ये सूरह साफ़ात की आखिरी 3 आयत। इसके बाद सूरह साद शुरू हो रहा है। अल्लाह ताला कुरान की जिक्र, कसम खाओ तो अल्लाह की, कसम खाओ तो कुरान की। और आज का मुसलमान कुरान को उस वक्त ताख में से निकाल कर लाता है जब कसमें खाती है, जब कसमों की ज़रूरत पड़ती है ताखों से उतारा जाता हूँ, वरना फिर ताखों में सजाया जाता हूँ। ये हमारी बदबख्ती है। कसम नसीहत बरे कुरान की, जो लोग आज मानने से इनकार कर रहे हैं, सख्त तकब्बुर और ज़िद में यह हठधर्मी है उनकी। वरना कायनात की आज की निशानियाँ उन्हें इशारा दे रही, उन्हें समझा रही हैं, कुरान की तरफ लौटो जाओ और उन्हें बता दीजिए कितनी कौमें जिन्हें कम अहलकना मिन क़ब्लिहिम मिन क़र्न, गुजरे वक्तों में कितनी कौमें हमने हलाक कर दी हैं। जब मुसीबत आई वो चीख उठे, लेकिन वो बचने का वक्त नहीं होता। अउन्ज़िलना अलैहि ज़िक्र मिन बैनिना, ये लोग कहते हैं कि क्या बात है, हमारे दरमियान और कोई अल्लाह मियाँ को आदमी नहीं मिला कि इन पर, ये यतीम साहब पर, नौज़ुबिल्लाह, रसूल पर, इन पर कुरान नाज़िल किया, जबकि हमारे बड़े बड़े सरदार हैं जिनको अल्लाह ने माल से, दौलत से, एक एक चीज़ से नवाजा है। अल्लाह फरमा रहा है छोड़िए इनके नवाने को। बल हुम फी शक मिन ज़िक्री, ये मेरे ज़िक्र में शक कर रहे हैं। अभी मज़ा है, इस अजाब का मज़ा इनको चखा दिया जाएगा। ये एक नबी साहब, ये मक्के वाले छोटा सा ग्रोह है, एक छोटी सी पार्टी है। जुन्नु हुनालिका महज़ूम मिनल अहज़ाब, एक छोटे जत्थों में से एक जत्था है जो यहीं शिकस्त खाने वाला है।
ایک وقت آئے گا، یہ مکے کا دور ہے، آپ کو یہ لوگ تنگ کرنے میں، ستانے میں لگے ہوئے ہیں، اور ان قریب وہ وقت آنے والا ہے جس وقت یہ لوگ، یعنی یہ میں نے اس سورہ کو سیرت القرآن میں 7ویں اور 10ویں سال، یعنی یوں سمجھیے کہ 9ویں سال کے آخر میں لیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت ظلم و ستم ہے، صحابہ کرام کی ایک بڑی تعداد حبشہ جا کر 100 آدمی بیٹھے ہوئے، عورتیں مرد، ایسے موقع پر اللہ فرما رہا ہے یہ مکے والے یہیں، اب یہ 7 سال ہیں، مدینے کی 8 ہجری ملا لیجئے کتنے ہو گئے، 14 سال، اور ٹھیک 8ویں سال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکے پر 10,000 کی فوج لے کر آئیں گے، اور ان لوگوں کو شکست ہو جائے گی، ہاتھ جوڑ کر عرض کریں گے آپ کریم ہیں، کریم باپ کے بیٹے ہیں، آپ سے ہم رحم کی بھیک مانگتے ہیں۔ یہ چھوٹا سا جتھا یہی شکست کھانے والا ہے، اور اس سے پہلے کیسی کیسی قوم آئے، قوم نوح، عاد، فرعون، سمود، لوط، اصحاب الایکہ، ہر کسی کے پاس رسول آئے مگر انہوں نے رسولوں کو جھٹلایا، پھر ہوا کیا، فحقہ عقاب، ہمارا عذاب کا فیصلہ ان پر چسپاں ہو گیا۔ اب ہمارے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبر کیجئے ان لوگوں کی باتوں پر جو لوگ کر رہے ہیں، ہمارے بندے داؤد کا ذکر کیجئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بڑی نعمتوں سے نوازا تھا، بڑی قوتوں کے مالک تھے، پہاڑوں کو ان کے ساتھ ہم نے مسخر کیا تھا، صبح شام جب وہ اللہ کی حمد و ثنا کرتے، تمام مخلوقات ان کے ساتھ جھوم جھوم کر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتی۔ اپنے محل میں بادشاہ وقت، رسول بھی ہیں، بادشاہ وقت بھی ہیں، محل میں آرام کر، ظاہر محل جب ہوتا ہے تو باڈی گارڈز ہوتے ہیں، اچانک خوابگاہ میں 2 آدمی گھس کر آ گئے، انہوں نے آ کر اٹھا دیا۔ داؤد علیہ السلام پریشان ہے کہ یہ خوابگاہ تک کیسے آئے۔ اب جیسی دونوں آئے انہوں نے گفتگو کر دی، شروع کر دی، خصمانی بغا بعضنا علی بعض فاحکم بیننا بالحق ولا تشتت واہدنا الی سواء الصراط۔ دیکھیے ڈریے مت، ہم 2 آدمی فریق ہے ایک مقدمے کے، ایک نے دوسرے پر زیادتی کی، آپ ٹھیک ٹھیک فیصلہ کیجئے۔ یہ میرے بھائی صاحب ہیں، ان کے پاس 99 بکریاں ہیں، میرے پاس ایک ہی بکری ہے، لیکن یہ چاہتے ہیں کہ میں یہ ایک بکری بھی ان کو دے دوں تاکہ ان کے پاس راؤنڈ فیگر 3 فیگرز میں تعداد ہو جائے اور ان کو خطاب ملے بستی کے اندر، حالانکہ میری گزر بسر کے لیے ایک ہی ہے، ان کے پاس 99 ہے۔ اب آپ بولیے کیا کرنا چاہیے؟ حضرت داؤد علیہ السلام نے فوری جو حل سوچا، کہا کہ تمہارے بھائی نے جو تم سے سوال کیا ہے اور تم سے تمہاری بکری جو مانگی ہے، یہ یقیناً تم پر ظلم ہوا۔ اچانک انہیں یاد آیا کہ ایسا کام تو شاید میں نے بھی کیا۔ اس زمانے ایک طریقہ تھا کہ کسی کی بیوی بڑی ذہین خوبصورت سمجھدار ہو تو اسے کہہ دیتے کہ بھائی تو چھوڑ دے، میں شادی کر لوں گا۔ یہ روایت ہے، واللہ عالم، اس کے بارے میں ہم نہیں جانتے، یہ اسرائیلی روایات، اور خاص طور پہ یاد رکھیے یہ اسرائیلی روایات میں ان کو سرے سے نظر انداز کیجیے جو پیغمبروں کے بارے میں، خاص طور پر حضرت داؤد، حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں۔ یہ بنی اسرائیل کے لوگ اتنے ظالم ہیں، انہوں نے نبیوں پر تہمتیں گھڑنے سے یہ چوکے نہیں ہیں۔ داؤد علیہ السلام پر انہوں نے بدکاری کا الزام لگایا، سلیمان علیہ السلام کو یہ بدکاری کی اولاد کہتے ہیں۔ ایسے ان کی روایتوں کو چھوڑ دیجئے۔ بہرحال ایک مقدمہ تھا، داؤد علیہ السلام کو جیسے یہ احساس ہوا کہ مجھ سے کوئی ایسی بات ہوئی ہے جو اللہ کے معیار کے مطابق نہیں ہے، فوری اللہ کے دربار میں گر پڑے اور اس سے معافی مانگی۔ فاستغفر ربہ، یہ ہوتا ہے انسانی معاملہ، غلطی ہونے تھے فوری اللہ کے پاس، اور اللہ فرما رہا فغفرنا لہ ذالک، ہم نے بھی معاف کر دیا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے زمین و آسمان اور اس کے درمیان کی چیزوں کو ما بینہما لعبا، ہم نے اس کو کھیل کود کے لیے نہیں بنایا ہے، ما بینہما باطلا، ہم نے تفریح کے بیکار لغو کے کام کے لیے نہیں بنایا ہے۔ اور دنیا والوں کا کیا خیال ہے؟ ہم نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات کالمفسدین، نیک لوگوں کا انجام برے لوگوں کا دونوں کا یکساں ہو جائے، دونوں مر کے مٹی میں بن جائے اور کوئی حساب کتاب نہ ہو، نہ انعام ملے نیکیوں کا، نہ سزا ملے برائیوں کی، ایسے نہیں ہوگا، حساب کتاب تو ہوگا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کتاب انزلناہ الیک مبارکن، یہ بڑی برکت والی کتاب ہے جو ہم نے آپ کی طرف، آپ مسلمان ہیں، میں مسلمان ہوں، کلمہ پڑھتے ہیں، رسول اللہ صلی کی امتی ہیں، رسول کے پاس جو کتاب آئی ہے اس کی تلاوت کیجیے۔ میرے اطراف میں میرے بہت سے ملنے والے دن، ان کے چہروں کو دور سے دیکھ کر پتہ چلے گا کہ متشرع مسلمان ہیں، بڑے دیندار ہیں، لیکن قرآن ہاتھ میں نہیں،
میں کسی کتاب کے پڑھنے سے آپ کو منع نہیں کر رہا، میں تو ہمیشہ مشورہ دیتا ہوں اپنی کتابیں ختم کر کے غیروں کی پڑھیے، آپ بھگوت گیتا پڑھیے، رامائن پڑھیے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی لوقا، مرقس، متا، یہ تمام کتابیں جن کے ترجمے آ چکے ہیں پڑھی، تاکہ کل ہم ان سے ڈائلاگ کرنے جائیں تو قرآن کی حقانیت پر ہمیں اعتماد بھروسہ ہو، ہاں اس میں حق باتیں ہیں اور تمہارے پاس جو ہے گھڑی ہوئی باتیں ہیں، لیکن ان بھائیوں کو سمجھ میں نہیں آتا قرآن کے علاوہ اور کبھی جب کہا جاتا ہے کہ بھائی پڑھ چکے، برسوں سے پڑھ رہے ہو، ابھی بھی حفظ نہیں ہوئی، اب ذرا قرآن کی طرف آؤ، چلو قرآن نہ صحیح بخاری کی طرف آؤ، نہیں بخاری سمجھ میں نہیں آتی، قرآن سمجھ، پھر دوسری کتاب کیسے سمجھ میں آتی ہے؟ سوچ کے دیکھیے، اللہ فرما رہا ہے اس کتاب کے بارے میں بڑی برکت والی کتاب ہے جو ہم نے نازل کی ہے تاکہ لوگ لیدبروا آیاتی، اس کی آیات پہ غور کرے، کسی اور کتاب کی نہیں۔ حدیث میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ حدیث قرآن کی تشریح ہے، اللہ قرآن میں حکم دیتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمل کر کے اس کا پریکٹیکل نمونہ بتاتے ہیں، اس کی کلیریفیکیشن دیتے ہیں ہم کو۔ وَلِيَتَذَكَّرُوا أُولُو الْأَلْبَابِ، اور غور و فکر رکھنے والے اس سے سبق حاصل کریں۔ پھر ہم نے داؤد علیہ السلام کو سلیمان جیسا علیہ السلام بہترین بیٹا دیا، پھر جب وہ ان کے بڑی شاندار حکومت اللہ نے عطا فرمائی، درین چرین پرین ان کے فوج کے اندر تھے، لیکن ان کے بعد سلطنت کا وارث ایک کمزور بیٹا جو پیدا ہوا، شاید وہ اپاہج تھا یا جو بھی تھی، حضرت سلیمان علیہ السلام نے دعا فرمائی کہ پروردگار رب اغفر لی، پہلے میری مغفرت کر، وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنبَغِي لِأَحَدٍ مِّن بَعْدِي، مجھے ایسی حکومت عطا فرما میرے بعد کسی کو مت دے۔ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے فرمایا کہ آج رات میرا شیطان مجھے ورغلانے کی کوشش کر رہا تھا نماز میں نے اسے پکڑ لیا تھا اور چاہتا تھا کہ مسجد کے اس پلر سے باندھ دوں، صبح میں تم لوگ آؤ تو دیکھ لو۔ پھر مجھے خیال آیا کہ جنوں کو تو تابع کیا تھا اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کے، اور سلیمان علیہ السلام نے دعا مانگی تھی جو حکومت اور طاقت مجھے دی وہ کسی اور کو نہیں دی، اس لیے میں نے اس کو توبہ کرا کے آزاد کر دیا، چھوڑ دیا اسے۔ حضرت سلیمان کے حکم سے ہوا مسخر تھی علیہ السلام، ان کے حکم سے نرمی کے ساتھ چلتی تھی، شیاطین مسخر تھے، غوطہ خور تھے جو تمام چیزیں چاہتے، کشتیاں ان کے حکم سے مہینوں کا سفر دنوں میں طے کر لیتی۔ یہ ہماری بخشش ہے جو ہم نے دی تھی۔ ہمارے نبی ساتھ ہمارے بندے ایوب کا ذکر کیجئے، انہوں نے مصیبت میں آ گئے، اچھا کھاتا پیتا گھرانہ، صحت، تندرستی، مال، دولت، رشتہ دار، عزیزہ قریب، سب کچھ ہے، ایسی موذی بیماری میں اللہ نے ڈال دیا جو جسمانی تھی، جسم میں کیڑے پڑ گئے، جسم میں پھوڑے ہو گئے، بستی والوں نے لے جا کر شہر کے باہر ڈال دیا، خاندان والے سب جدا ہو گئے سوائے ایک بیوی۔ ایسے موقع پر حضرت ایوب علیہ السلام دعا کرے، اذ نادى ربه انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب، پروردگار شیطان نے مجھے عذاب میں، تکلیف میں ڈالا ہے، اور ہمارا حال یہ ہے کہ اللہ میاں کیا مصیبت میں ڈال دیا، ہم اللہ میاں کو مصیبت میں ڈالے کرتے، ذری تکلیف، تھوڑے سے معاملے کے اندر پریشان انسان ہو جاتا ہے۔ اللہ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور پھر اس سے تمام نعمت، ساز و سامان زندگی واپس دیا ان کو۔ ہمارے بندے ابراہیم کا ذکر کیجئے، جن کو ہم نے اسحاق اور یعقوب جیسے بیٹوں سے سرفراز فرمایا تھا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا والوں سے کہیے میں تو بس خبردار کر دینے والا ہوں، کوئی حقیقی معبود نہیں سوائے اللہ کے جو یکتا ہے، سب پر غالب ہے، سب پر غالب ہے وہ۔ اور مجھے اس وقت کی کوئی خبر نہیں جب ملأ الاعلیٰ میں جھگڑا ہو رہا تھا، مجھے تو یہ تمام باتیں وحی کے ذریعے بتائی جاتی ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے پھر یہاں پر سورہ صاد میں حضرت آدم حوا کے علاوہ شیطان کا ذکر کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن طِينٍ فَإِذَا سَوَيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، جب میں اسے پورا کر لوں تو سجدے میں گر پڑو۔ حالانکہ یہ سجدے میں گرنے کا حکم اس وقت آتا ہے جب اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا میں نے زمین پر اپنا خلیفہ مقرر کرنے کے لیے آدم کو چنا ہے، انہوں نے اپنے آپ کو پیش کیا۔ اس موقع پر فرشتوں نے عاجزی سے سوال کیا کہ آپ ایسی ہستی کو کیوں
زمین پر خلیفہ بنا کر بھیجیں، من یفسد فی الارض ویسفک الدماء۔ آج یا تو ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے جس عذاب میں ہم مبتلا ہیں، یا پھر یہ انسانی شیطانی کارروائیاں۔ جس نے بھی، ساری دنیا لاک ڈاؤن میں بیٹھی ہوئی ہے، دنیا کے بیشتر ممالک کا معیشت کا بھٹا غرق ہو رہا ہے۔ عام آدمی کے تو کھانے پینے کے لالے پڑے، لیکن یاد رکھیے جو لوگ یہ حرکتیں کر رہے ہیں وہ نہیں چاہتے کہ یہ عام آدمی زندہ رہے، بھوک سے مرتا ہے مر جائے۔ وہ تو چاہ رہے ہیں کہ کوئی ایسا طریقہ ہو جس سے دنیا کی آبادی اچانک کم ہو جائے۔ اور آپ گزشتہ 25-30 سال 50 سال پہ نظر ڈالیے تو آپ کو پتا چلے گا کہ فیملی پلاننگ کے نام پر کتنے لاکھوں کروڑوں کا خون کیا گیا ہے۔ دنیا میں وجود میں آنے سے پہلے انسانوں کا گلا گھونٹ کر دواؤں کے ذریعے ختم کر دیا گیا۔ اب ان کو یہ نئے ہتھیار ملے ہیں، حیاتیاتی جنگ کے لیے اس قسم کے ہتھیار ملے ہیں کہ جس سے آبادیوں کو سیکنڈ میں ختم کیا جاتا ہے، لیکن یہ بھول گئے کہ وہ بھی اسی دنیا میں بستے ہیں۔ اور معاملہ تم نے کچھ سوچا تھا، معاملہ الٹا ہو گیا۔ یہی ہوتا ہے نا، انگریزی ہی کا محاورہ ہے، مین پرپوزز گاڈ ڈسپوزز۔ تم نے کچھ سوچا تھا، نتیجہ کچھ کا کچھ نکل گیا۔ آج سب سے زیادہ شرع اموات کہاں پر ہو رہی؟ اخبار اٹھائیے دیکھ لیجئے، ساری مخلوق کو اللہ نے سجدے کا حکم دیا، سب جھک گئے الا ابلیس۔ اللہ سوال کرا، یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، میں نے جس مخلوق کو اپنے ہاتھ سے تخلیق کیا، بنایا تھا، اس کو سجدہ کیوں نہیں کیا؟ استکبرت ام کنت من العالین، کیا تو غرور میں پڑ گیا ہے یا اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھ رہا ہے؟ کہنے لگا انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار خلقتہ من طین، مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اس کو مٹی سے۔ اللہ نے فرمایا فاخرج منہا فانک رجیم، نکل جائے یہاں سے، تو ہمارا دھتکارا ہوا ہے۔ اس نے مہلت مانگی، ربی فانظرنی الی یوم یبعثون، قیامت تک مجھے مہلت دے۔ اللہ نے مہلت دے دی۔ وہ اللہ کے سامنے اللہ کی قسم کھا کے کیا کہہ رہا تھا کہ خالا فبعزتک، تیرے جاہ و جلال کی قسم ہے، لاغوینہم اجمعین، کہ آدم کی اولاد کو مجموعی طور پر بہکاؤں گا۔ وسوسے ڈال، یہ ایک بات یاد رکھیے، شیطان میرا اور آپ کا ہاتھ پکڑ کر کوئی کام نہیں کرائے، خود دل میں وسوسے ڈالے گا۔ اور یہ وسوسوں کے لیے کوئی بات ہے، آج کل ہر کسی کے پاس ایک ٹی وی نما موبائلز ہیں، ٹنگ، ہر سیکنڈ ایک گھنٹی بجتی ہے، آدھی رات میں بھی ہوتے بے چینی، نیند نہیں آج کل کی قوم کو نیند نہیں ہے۔ اور ہر آدمی سمجھتا ہے بغیر یہ تمام ایپس رکھے کہ زندگی کیسے گزرے گی۔ نہیں، میں نے زندگی گزاری ہے، آج بھی گزار رہا ہوں۔ مجھے معلوم ہے جب 40 سال پہلے میں مسقط میں آیا تو اپنے گھر والوں کو مہینے میں ایک بار فون کرتا تھا، لائن میں کھڑے رہ کر کارڈ لے کر، باری آنے پر 4-5 منٹ سے زیادہ بات چیت ہو جائے تو پیچھے والے صاحب جلدی کرو کر گزر ہو گئی تھی۔ آج دن رات بات کریں، تسلی نہیں ہو رہی۔ اچھا گفتگو ہو کیا رہی؟ سوائے جہالت کے، سوائے بیکار باتوں کے، سوائے غیبت کے، جس سے کہ میں اپنی بات کبھی نہیں کرتا، آپ اپنی بات نہیں کرتے، تیسرے کی گفتگو ہوگی۔ اس رمضان میں بھی غیبتیں چل رہی ہیں۔ ابھی یہ جو گھنٹی بجتی ہے آدھی رات میں، پتہ نہیں کون سا ہے، کہاں کے پریسیڈنٹ ہیں آپ، کون سے ملک کے وزیر ہیں، اتنی اہم کال کہاں سے آئے گی کہ بیت الخلاء میں بھی ٹیلی فون ساتھ جا رہا ہے، سو رہے تو سرانے فون ہے، نیند خراب کر رہے ہیں۔ اور یہ نیند کے اچھی نیند نہ ہو آدمی بی پی، ٹی بی، دنیا بھر کے امراض میں، شوگر میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ آدمیوں کو خیال نہیں ہے، دن رات لگے ہوئے ہیں۔ اب یہ جب گھنٹی بجتی ہے، انسان فرض سمجھتا ہے کہ شاید اللہ میاں نے وحی کا دروازہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ بند کر دیا، اب میرے لیے موبائل کے ذریعے پیغام آ رہا ہے اللہ کا، پہلے دیکھ لوں اس میں کیا ہے۔ کوشش ہوتی ہے دیکھنے کی، انسان ہے، آپ فرشتے نہیں ہیں، آپ پہنچے ہوئے ولی اللہ نہیں ہیں، عام انسان ہیں، تنہا ہے۔ جب احساس تنہائی میں ہوگا، کوئی نہ کوئی چیز پر نظر پڑے گی، ٹھٹک جائے گی، اور دیکھتے دیکھتے ایک آدھا گھنٹہ، آسانی سے گھنٹہ نکل جائے گا۔
اور اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ آدھے پون گھنٹے کے بعد میں جب سارے جذبات ٹھنڈے پڑیں گے، اس وقت آپ بڑے زور سے کہیں گے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ پون کو پٹک دیں گے، کچھ نہیں ہوگا جی۔ وہ پورا آدھا گھنٹہ اللہ کی طرف سے عذاب میں ہمارے کھاتے میں لکھا گیا، تم کیا کر رہے تھے، تمہاری آنکھیں کیا کر رہی تھی، یہ لکھا جائے گا۔ اس سے ڈرنا چاہیے۔ شیطان نے وعدہ کر لیا۔ اب میں ایک سمپل مثال دے رہا ہوں آپ کو۔ دنیا میں 100 افسرز کے 700 کروڑ زندہ ہے نا، ان کا 25% مسلمان ہیں۔ اب یہ مسلمان کیسے نمازی نہیں ہیں، ہم اس بحث میں نہیں پڑتے۔ 25 یعنی دنیا کی آبادی کا 25% کو ہم اٹھا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، کلمہ گو ہیں، جنت میں ڈال رہے ہیں۔ 75% ول گو ویئر، کہاں جائیں گے؟ اس لیے کہ انہوں نے ایک اللہ کو نہیں مانا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو نہیں مانا، قرآن کو نہیں مانا، اسلام کو اپنی زندگی کا نظم العین اور نظام نہیں مانا۔ وہ کہاں جائیں گے؟ جہنم میں۔ کامیاب کون ہے؟ کامیاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے یا شیطان ہے؟ جیسے کہ آپ کے حصے میں تو دنیا کی آج کی آبادی کا 25% آیا، اور شیطان کے حصے میں 75% آیا۔ اور اگر قیامت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری اور آپ کی شفاعت کرنے سے پہلے یہ سوال کریں گے، میں خاتم النبیین تھا، اللہ نے سارے دنیا کے پیدا ہونے والے قیامت تک کے انسانوں پر پیغام پہنچانے کی ذمہ داری مجھ پر، میرے امتیوں پر عائد کی تھی، میں نے صحابہ کو حکم دیا تھا، انہوں نے دین تم تک پہنچایا۔ 20ویں صدی میں تم کیا کر رہے تھے؟ ڈو وی ہیو اینی آنسر؟ اف وی ہیو، مجھے بھی بتائیے، میں تمام آپ کا وقت ضائع کرنے کے بجائے میں بھی بیٹھ کے ٹی وی دیکھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو تیرے راستے پر چلے گا تجھے اور تیرے راستے پر چلنے والے کو جہنم سے بھر دوں گا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہہ دیجئے میں جو دین پیغام پہنچا رہا ہوں اس پر مجھے معاوضہ نہیں چاہیے۔ یہ قرآن ان ہوا الا ذکر للعالمین، ہر انسان کے لیے اس میں یاد دہانی ہے، اس کے اندر ریمائنڈر ہے۔ ان قریب ان تمام لوگوں کو ان کا حشر حال معلوم ہو جائے گا۔ سورہ زمر میں اللہ تعالیٰ نے بڑے توحید کی بڑی پیاری مثال دی ہے، اور سورہ جب شروع کیا ہے تو مکے کی صورتوں کا خاصہ کہ مکے والے کہہ رہے ہیں قرآن آپ نے گھڑ لیا، نعوذ باللہ من ذالک، کسی کوئی آ کے سکھا کے جاتا ہے، آپ کے خواب میں کچھ باتیں آتی ہیں، پراگندہ خواب ہیں وغیرہ وغیرہ۔ اللہ فرما رہا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، یہ کتاب کا نزول اللہ کی طرف سے جو زبردست ہے، حکیم ہے۔ زبردست اتنا ہے کہ کن کہے کائنات بن جائے، کن کہے فنا ہو جائے۔ اب کوئی بیوقوف یہ سوال کر سکتا ہے، جب اللہ میاں یہ کر سکتا ہے تو کن کہہ کے فنا کر دینا چاہیے، پھر کیا کرنا چاہیے؟ پھر کن کہہ کے پھر بنانا چاہیے۔ اس کا دوسرا جواب یہ ہے کہ اللہ حکیم ہے، اس نے یہ کائنات ایک مقصد سے، ایک وقت مقررہ کے لیے بنائی، اور وہ وقت مقررہ آنے سے پہلے یہ کائنات ختم نہیں کرے گا۔ اور اس کائنات میں جن جن کو دنیا میں آنا ہے وہ آئیں گے، اپنا اپنا رول پلے کریں گے۔ ان کے سامنے انس اور جن کے علاوہ دوسری مخلوقات پروگرامڈ ہیں، دے آر آل مسلمز، وہ اللہ کی فرما بردار ہیں سوائے انس اور جن کے۔ ان کو ارادے اختیار کی تھوڑی سی آزادی ملی ہے۔ ان کے سامنے دو چیزیں ہیں، ایک حلال کا راستہ، ایک حرام کا راستہ۔ اب چاہے تو اما شاکروں اما کفورا، چاہے تو نیکوکاروں کا راستہ اختیار کرو، چاہے تو گناہ گاروں کا راستہ اختیار کرو۔ یہ دو چیزیں دو مخلوقات کو دی گئی ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ وقت سے پہلے قیامت نہیں لائے۔ انا انزلنا الیک الکتاب بالحق، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کتاب میں نے آپ پہ حق کے ساتھ نازل کی ہے۔ فاعبد اللہ مخلص اللہ الدین، اللہ کی بندگی کیجئے پورے دین کو خالص کر کے۔ پھر میں عرض کروں، دین صرف نماز روزہ حج زکوٰۃ نہیں ہے، یہ حقوق اللہ ہے۔ اس کے علاوہ پیدا ہونا، جن گھر میں پیدا ہوئے ماں باپ کی خدمت کرنا، جوان ہونا، شادی کرنا، اپنی فیملی کی عزت کے ساتھ مینٹین کرنا، اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھنا، دنیا اللہ نے جو علم، ذہنیت، صلاحیتیں دی ہیں ان کا استعمال دنیا کی خیر، فلاح و بہبود کے لیے استعمال کرنا، یہ تمام انسان کی یہ حقوق العباد ہے۔ اگر 2 روٹی تمہارے پاس ہے تو ایک غریب بھائی کو دے دو، نہیں ایک ہی روٹی ہے، خود مت کھاؤ، اس بھائی کو کھلا دو۔ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس رات تم پر ایسی کیفیت طاری کرے، رات بھر تمہیں بھوک نہیں لگے، پیٹ بھرا ہوا محسوس ہو۔ یہ اللہ کی شان ہے، اس سے کوئی چیز بعید نہیں ہے۔
اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے الا للہ الدین الخالص، خالصتاً پورا دین، پوری زندگی کا نظام اللہ کے لیے خالص کرو. لیکن لوگوں نے کیا کیا؟ والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، اس کو چھوڑ کر دوسرے اپنے اپنے چھوٹے چھوٹے خدا بنا لیا. ہمارے دلوں میں کتنے خدا ہیں؟ بظاہر نمازیں پڑھ رہے ہیں، سجدے پہ سجدے کیے جا رہے ہیں، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا؟ میں جو سر بسجدہ کبھی ہوا تو زمین سے آنے لگی سزا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز. اصل مسئلہ تو یہ ہے، جب ان سے پوچھا جاتا ہے اللہ کے علاوہ کیوں پکارتے ہو دوسروں کو، ان کا جواب سن لیجئے. میرے آپ کے رشتہ داروں، عزیزوں میں، گھر کے لوگوں میں، بھائی بہنوں میں، ہو سکتا ہے بوڑھے ماں باپ کے اندر یہ چیزیں پائی جاتی ہو. ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى، یہ لوگ ان کی عبادت ہم اس لیے کرتے ہیں کہ یہ اللہ تک ہماری رسائی کریں، ہماری سفارش کریں گے، ہمارے کام بنا دیں گے، ہماری بگڑی بنا دیں گے، اس لیے یہ ہمارے مشکل کشا ہے، یہ ہمارے حاجت روا ہے. اب بتائیے اس سے بڑھ کر شرک اور کیا ہو سکتا؟ اللہ فرما رہا ہے یہ کائنات کل یجری لاجل مسمى، پوری کائنات، چاند ستارے، اربوں اربوں خربوں سیارے، گیلیکسیز ہوا میں فضا میں گھوم رہی ہیں، فضا میں تیر رہی ہیں. انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایک جان سے پیدا کیا، اسی سے اس کا جوڑا بنایا. اسی طریقے سے تمہارے لیے مویشیوں میں 8 نر اور مادہ بنائے، تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں 3 تاریک پردوں کے اندر ایک کے بعد ایک شکل دیتا گیا. یہ ہے تمہارا خدا. ذالکم اللہ ربکم، میں اپنے بارے میں، آپ اپنے بارے میں سوچیں کہ ماں باپ کے ذریعے دنیا میں وجود میں آئے ہیں، کتنا شکر ادا ہونا چاہیے. لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں. فَأَنَّىٰ تُصْرَفُونَ، کہاں پھرائے جا رہے ہو تم؟ جو شخص امن ہوا خانت، رات کی اللہ کا فرمانبردار ہو، رات کی گھڑیوں میں کھڑا رہتا ہو، سجدے کرتا ہو، آخرت سے ڈرتا ہو، اللہ کی رحمت سے امید لگاتا ہو. ان سے پوچھئے کیا جاننے والے اور یہ عبادت کرنے والے، نہ جاننے والے، اللہ سے لاپرواہی کرنے والے، دونوں یکساں ہوتے ہیں؟ انما یتذکر اولو الالباب، حقیقت یہ ہے کہ نصیحت تو وہ لوگ قبول کرتے ہیں جو عقل رکھنے والے ہوتے ہیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں سے کہیے قل یا عبادی الذین آمنوا اتقوا ربکم، اے میرے بندوں جو ایمان لائے اپنے رب سے ڈرو، اس کی ناراضگی سے بچو. للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ وارض اللہ واسعہ، جن لوگوں نے دنیا میں نیکی کا رویہ اختیار کیا تو سمجھ لیجئے کہ انہوں نے، ان کے لیے بھلائی ہے. خدا کی زمین وسیع ہے. یہ ہے سورہ جس کو میں نے مکہ مکرمہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغی زندگی کے 5ویں سال لیا، اور یہ جو آیت آئی ہے آیت نمبر 10، ارض اللہ واسعہ، اس میں ہجرت کا اشارہ ہے، جس کی بنیاد پر 11 مردوں نے 4 عورتوں نے ہجرت کی، مکہ چھوڑ دیا، حبشہ چلے گئے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا والوں سے کہیے آپ کے امتی پہلے سنیں، غیر مسلم بعد میں سنیں. جو حضرات خواتین مجھے سن رہے ہیں، یہ اپنے اطراف میں ملنے والوں تک یہ پیغام پہنچا. قل انی امرت، مجھے حکم دیا گیا، ان اعبد اللہ مخلص اللہ الدین، اپنے دین کو خالص کر کے اس کی بندگی کروں. وہ امرت لان اکون اول مسلم، سب سے پہلے میں اس کا فرما بردار بنوں، اور اگر میں ایسا نہ کروں قل انی اخاف، میں ڈرتا ہوں، کہہ دیجئے میں ڈرتا ہوں. ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، ایک بڑے دن کے عذاب کا مجھے ڈر ہے. کسے ڈر ہے؟ قرآن کس پر نازل ہوا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بار بار اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے قرآن میں، قل کس سے کہہ رہا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے. آپ کہہ دیجئے قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم، اگر میں اللہ کے احکامات پہ عمل نہیں کروں گا ایک بڑے دن کے عذاب کا ڈر ہے مجھے. یہ ہے یہ تعلیمات. اور آج ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، اور ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم انتہائی لاپرواہی کی زندگی بسر کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ بڑی پیار سے بات بتا رہا ہے، افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ، کیا وہ شخص جس کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا، اپنے رب کی طرف سے ایک روشنی پر چل رہا، اس شخص کی طرف تیرے ہو سکتا ہے جس نے اللہ کی تعلیمات سے کوئی سبق حاصل نہ کیا؟ کیا دنیا میں سننے والے اتنے ہی ہیں، 20-25؟ آپ نے اپنے ملنے والوں تک یہ پیغام کنوے کیا، یہ لنک ان سے شیئر کیا ہے؟ بتائیے ان کو.
اس لیے کہ یہ توفیق صرف ان کو ملتی ہے جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ تعالیٰ جس کے لیے دین بہترین فیصلے فرماتا ہے اس کا سینے کو دین کے لیے کھول دیتا ہے۔ آپ کا سینہ اللہ نے دین کے لیے کھولا ہے، دوسروں تک بات پہنچائیے۔ اللہ نے بہترین کلام اتارا ہے، نزل احسن الحدیث، ایسی کتاب جس کے تمام اجزاء ہم رنگ ہیں، مضامین بار بار دہرائے گئے لیکن اکتاہٹ کہیں نہیں ہوتی، اور اس قرآن کو سن کر لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، ثم تلین جلودہم، اور ان کے جسم نرم، دل نرم پڑ جاتے ہیں، اللہ کے ذکر کی طرف وہ پلٹ پڑتے ہیں۔ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، ہم نے انسانوں کو اس قرآن میں مثالیں دے دے کر سمجھایا۔ مسلمان ہی نہیں سمجھے تو غیر مسلم کیا سمجھے؟ ہم کو کوشش کرنی چاہیے کہ خود اس کو ترجمے معنوں کے ساتھ پڑھ کر دوسرے لوگوں تک یہ بات پہنچائیں، سمجھائیں، اور مکے والوں کو سورہ زمر کی یوں سمجھیے کہ پہلا حصہ جو 23واں پارہ ختم ہو رہا ہے، سیکنڈ لاسٹ آیت نمبر 23 میں اللہ تعالیٰ صحابہ اکرام کو ایک بات کی وضاحت فرما رہا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کام پیغام پہنچانا ہے، اور جب اپنا پیغام مکمل کر دیں گے وہ واپس اللہ کے پاس چلے جائیں گے۔ دین کا تعلق ایسا مت رکھو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کو جوڑ کے رکھا، جب تک وہ دین پر دنیا میں ہیں ان کے پیچھے پیچھے چلے، خدا نہ خواستہ اللہ نے بلا لیا تو اس کے بعد میں آپ دین سے پلٹ گئے تو اللہ کا کچھ نہیں بگڑے گا۔ اس لیے صحابہ کو مینٹلی تیار کر دیا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن میں یہ کہہ کر انکا میتون وانہم میتون، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اب یہ ترجمہ آپ کر لیجئے، میت کس کو کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ آپ کے جن کو آپ تعلیم دے رہے ہیں وہ بھی میت بننے والے ہیں، اور سارے کے سارے ثم انکم یوم القیامت عند ربکم تختصمون، اور سارے اپنے تمام معاملات کو لے کر اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہو جائیں گے، وہاں پر بہترین فیصلہ ہوگا، اور اللہ تمام ججوں سے بہترین جج ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ آخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آج عمان کے اعتبار سے 23ویں تاخرات ہے، دوسری تاخرات ہے۔ آج کی رات دعائیں کیجیے اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے، اپنے ملک والوں، رشتہ داروں، عزیز اقارب کے لیے، آخر میں اگر یاد ہو تو میرے گھر والوں کے لیے۔ جزاک اللہ بالخیر۔